الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب اور مقدس کلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات، کافی وقت سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، علماء کرام کی قیمتی باتیں سن رہے تھے. جلسوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور مختلف جلسوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. میلاد کے جلسے، اصلاح معاشرہ کے جلسے، عاشورے میں، 10 محرم میں یوم کربلا منایا جاتا ہے. آج کا یہ جلسہ آئے ہوئے لوگ خود عنوان دے رہے ہیں. یہ کسی چوراہے پر ایرے غیرے اناپ شناپ قسم کے لوگ جو چاہ رہے تھے مائک کی آواز سن کر جمع ہو گئے، اس قسم کا، اس نوعیت کا یہ کوئی جلسہ نہیں. پورے شہر کے ائمہ، علماء، معزز شخصیات، سنجیدہ طبقہ تشریف فرما ہے. اللہ تعالی وہ بات کہلوا دے جو اس مجمع کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفید ہو، اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
حضرات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بہت ہی نازک ترین دور ہے. امتحان، آزمائش اور فتنے جگہ جگہ، دن میں، رات میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ایک طرف مسلمانوں کی دینی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. مسلمان دین کو اور اسلام کو اور آخرت کو ایک سائڈ بزنس بنا رکھا ہے. ایسے میں یہ امتحانات، یہ آزمائشیں اور یہ فتنے ہمارے لیے ایک دوہری مصیبت ہیں. اور یہ فتنے فتنوں کی شکل میں ہو اور یہ مصیبتوں کی شکل میں ہو تو آدمی پہچان بھی سکتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. زمانے جاہلیت میں اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس دور میں ہوئی، اس دور کو تباہی اور بربادی اور گناہوں کا شباب کا دور کہا جاتا ہے. قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، چوری ڈکیتی ایک آرٹ، ایک کلا اور ایک فن سمجھے جاتے تھے. اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. چوری کرنے والا کھلے طور پر چوری کیا کرتا تھا. باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جہاں میراث اور جائیداد بٹتی تھی، ماں کے حصے ہوتے تھے اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہ کام کیا کرتا تھا جو باپ اپنے بیگم کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا. نبوت کی روشنی دھیمی پڑ چکی تھی، ہدایت کے چراغ گل ہو چکے تھے. ہادی اور رہبر کا دور دور تک کوئی اتا پتا نہیں، کوئی نشانی نہیں. ایسے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ نے دودھ کا دودھ کیا اور پانی کا پانی کیا. بتلایا یہ جنت کا راستہ ہے اور بتلایا یہ جہنم کا راستہ ہے. بتلایا یہ حق ہے، بتلایا یہ باطل ہے. واضح کر دیا کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ایک لمبے زمانے تک امت خیر پر قائم رہی، فتنوں سے دور رہی. آخر کار قرب قیامت کا زمانہ شروع ہو گیا اور جو علامتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ ساری علامتیں ایک ایک کر کر نمودار ہونے لگی اور ظاہر ہونے لگی. اور سب سے بڑا المیہ کہ زمانے جاہلیت میں باطل باطل کی تصویر میں آتا تھا،
झूठ की शक्ल में आता था और क्लियर था कि ये जहन्नुम का रास्ता है और ये जन्नत का रास्ता है। हमारे सामने इस वक्त एक बड़ी डिक्शनरी है आजमाइशों की, इम्तहानात की, फितनों की। औरत मुस्तकिल एक फितना है, माल एक फितना है, कारोबार एक फितना है, सूदी लेन देन एक फितना है, रिश्वतखोरी एक फितना है। लेकिन ये वो फितने हैं कि इनके फितने होने को भांप लिया जा सकता है, पहचान लिया जा सकता है कि सूद है हराम है, रिश्वत है हराम है, बेपर्दगी है हराम है, दाढ़ी मुंडाना है हराम है, नमाज को छोड़ना है हराम है। लेकिन आज उम्मत एक अजीबो गरीब फितने से दो चार है। वो ये कि बातिल को हक का दुबादा पहना कर पेश किया जा रहा है, झूठ को सच बतला कर पेश किया जा रहा है, जहन्नुम के रास्ते को जन्नत का रास्ता बताया जा रहा है, नाहक को हक बताया जा रहा है और कुफ्र को इस्लाम बताया जा रहा है। एक ऐसे दौर में कि मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, औरत पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, मालदार ज़कात देने के लिए तैयार नहीं, साहिब इस्तिताअत हज बैतुल्लाह करने के लिए तैयार नहीं। नौजवानों की नौजवानी कलमों की नजर हो रही है, सनीमा की नजर हो रही है। आबाद हैं जिना के अड्डे, आबाद हैं जुए खाने, आबाद हैं क्लब, वैरान हैं अल्लाह के घर, वैरान हैं खानखाहें, वैरान हैं मदारिस, वैरान हैं मसाजिद। ऐसे दौर में एक सस्ता इस्लाम पेश किया जाए और कहा जाए कि साहब दाढ़ी रख भी सकते हैं, दाढ़ी मुड़ा भी सकते हैं, औरत पर्दा कर भी सकती है, पर्दा छोड़ भी सकती है, या पर्दा करे, इख्तलाफ चेहरे का ढांकना जरूरी या चेहरे को ढांके नहीं। लिबास इस्लाम के अंदर कोई लिबास मुतय्यन नहीं, ना बुखारी के अंदर जुब्बे का तस्करा, ना मुस्लिम शरीफ के अंदर पायजामे का तस्करा, ना इन टोपियों का तस्करा जो बाजारों में और मस्जिदों के सहनों में बिका करती हैं। पहने कोई प्यांट, पहने कोई यहूद नसारा का लिबास, औरत मेकअप करे, बाजारी लिबास अपनाए, बुर्का पहने, कोई तमीज ना हो कि बुर्का क्या है और नैटी क्या है। मर्दों के सामने खस्ता हालत में रहे और बाजारों में माशूका की तरह, महबूबा की तरह और दुल्हन की तरह सज कर सवर कर जाए। आज उम्मत इस कश्मकश के अंदर मुब्तला है। फतवे मिलते हैं, मरीज जो मीठा हलवा चाहता है, हकीम वो दवाई देने के लिए तैयार है। कोई पूछता है, पूछने वाला मैं दाढ़ी खचखची रखना चाहता हूं, जवाब आता है शरीयत में इजाजत है। कोई पूछता है मैं यहूद और नसारा के लिबास में नमाज पढ़ना चाहता हूं, जवाब आता है कि शरीयत में इसकी इजाजत है। कोई पूछने वाला पूछता है मजबूरी की हालत है मेरी, मैं सूदी लेन देन के अंदर मुब्तला हूं, रिश्वत खा रहा हूं, रिश्वत में पल रहा हूं और जहन्नम का लहू और पीठ अपनी औलाद और अपनी बीवी के पेट के अंदर दाखिल कर रहा हूं। फतवा आता है जैसे ज़हनियत के आज लोग दीन चाहते हैं और जितना सस्ता इस्लाम चाहते हैं, ऐसे सेकुलर उलमा और चढ़ती सूरज के पूजा करने वाले उलमा सू का तबका आज पैदा हो गया है। उनके पास बड़े बड़े मनसब हैं,
ان کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. ایک ملا یہ کہتا ہے میں نکاح خانے میں نکاح پڑھانے نہیں آؤں گا، اس لیے وہاں ویڈیوگرافی ہوتی ہے، وہاں بے حیائی ہوتی ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے. اسی مسجد کا متولی ایک دوسرے مولوی سے، مفتی سے، جس کے پاس ڈگریوں کی قطار ہوتی ہے، اس سے فتویٰ پوچھتا ہے کہ ہماری مسجد کا ملا شادی خانے میں نکاح پڑھانے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں، نکاح پڑھانے جانے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا ہے ویڈیوگرافی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بے پردگی کا سیلاب ہے، وہ کہتا ہے بے حیائی ہے، وہ کہتا ہے جوڑے جہیز کا لین دین ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ شرع متین کیا کہتی ہے؟ وقت کا مفتی چڑھتی سورج کا پجاری فتویٰ دیتا ہے مولوی غلط ہے، نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، درخت کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، کھیتوں میں بھی ہو سکتا ہے، باغوں میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، کلیان منڈپ میں بھی ہو سکتا ہے. تو جائے کہاں جائے یہ امت؟ جس کو سمجھتا تھا مفتی، جس کو سمجھتا تھا اپنا رہبر، جس کو سمجھتا تھا اپنا امام، جس کو سمجھتا تھا اپنا مقتدا، جس کو سمجھتا تھا اپنا پیشوا، وہی انسانوں کی سہولت کے مطابق فتوے دے رہے ہیں. ایک بیچ کا طبقہ جسے وضو کے مسائل کا علم نہیں، غسل کے مسائل کا علم نہیں، نماز کے طور طریقے کا علم نہیں، اب وہ جائے کہاں؟ وہ داڑھی اس کے چہرے پر بھی دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر بھی دیکھتا ہے، وہ امامہ اس پر بھی دیکھتا ہے، امامہ اس پر بھی دیکھتا ہے، مدرسے کی مسلط وہاں بھی دیکھتا ہے اور مدرسے کی مسلط یہاں بھی دیکھتا ہے، وہ ڈگریاں وہاں بھی دیکھتا ہے، حضرت علامہ مفتی شمس العلماء فلاں فلاں وہ یہاں بھی ڈگریاں دیکھتا ہے. مصیبت یہ کہ پہلے باطل باطل کی شکل میں آیا کرتا تھا، آدمی کو تمیز ہو جایا کرتی تھی. اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اپنی صاحبزادی کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں گیا تھا، لڑکی پیدا ہو گئی اور ماں کی ممتا نے اپنے آغوش میں لے لیا. سفر میں آیا، سفر سے واپس آیا، میری بیگم نے بتا دیا جو ہے کچھ بچہ پیدا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور پڑوس میں اس بچی کی پرورش وہ کرواتی رہی حتیٰ کہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی اور اس نے میرے دل کو جیت لیا اور میرے دل کے قریب ہو گئی، تو اس نے مجبوراً بتا دیا کہ نہیں، یہ آپ ہی کی صاحبزادی ہے، یہ آپ ہی کی لڑکی ہے. تو انہوں نے کہا میری جاہلیت کی رگ پھڑکی، میں اس کو لے کر گیا، آپ یہ سیر سپاٹا کرا کے لے کر آؤں گا، سیر و تفریح کر لے کر آؤں گا. ایک سنسان جگہ میں لے کر گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بچی پوچھتی رہی ابو کہاں جا رہے ہیں، کھلونے کب ملیں گے، باغ کب آئے گا، حتیٰ کہ ایک میدان اور جنگل میں لے کر گیا اور میں نے کھڈا کھودا. مجھ سے میری بیٹی اتنی محبت کیا کرتی تھی کہ کھڈا کھودنے میں اس نے میری مدد کی اور میرے دامن پر مٹی لگ جاتی، وہ جھاڑا کرتی تھی. کھڈے کو کھود دیا گیا اور بچی کو اتار دیا گیا. میری بچی نے چیخ کر یہ کہا ابو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جاہلیت کی رگ پھڑ گئی. میں نے اس کے گھٹنے تک مٹی کو ڈالا، ابو جان کہتی رہی اور کمر تک میں نے مٹی کو ڈالا، میں نے موڑے تک مٹی کو ڈالا. آخر دم تک وہ دہائی دیتی رہی، وہ اپنی ممتا کو پکارتی رہی، وہ شفقت صدری کو چیلنج کرتی رہی. یہ وہ واقعہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ پڑا. آپ زارو قطار رو پڑے. جاہلیت کی بات تھی اور کھلم کھلا صحابی نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. لیکن آج کسی چیز کو ایک مہذب طریقے سے، ایک تمدنی طریقے سے، ایک جو ہے تعلیم یافتہ طریقے سے کیا جا رہا ہے. کیا یہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اسکیننگ کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے یہ پہچان کر
کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہے اور جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کیا اس کے حمل کو وضع نہیں کیا جا رہا ہے، اباشن نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ کتنے مسلمان ہیں غربت کے ڈر سے، جہیز کے ڈر سے اور آنے والے داماد کے تقاضوں کے ڈر سے کیا اپنی بیوی کا اباشن نہیں کرا رہے ہیں، لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے قتل نہیں کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں قتل زندہ سالم کیا جاتا تھا، اس زمانے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کر، ہاتھ کو الگ کر کر، منڈی کو الگ کر کر، پیٹ کو الگ کر کر، شرمگاہ میں کینچی چبا کر ٹکڑے ٹکڑے قیمہ قیمہ کر کر کیا اباشن نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا پھر مسلمان مطمئن نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور خواجہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے اور پیران پیر کا میں ماننے والا ہوں، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا؟ مصیبت مصیبت کے شکل میں آتی، گناہ گناہ کے شکل میں آتا، فتنہ فتنے کے شکل میں آتا۔ کیا آج کا مسلمان برقع ایک طرف کو دیا ہوا ہے؟ جائیے بازاروں میں، جائیے شادی خانوں میں، شادی کی محفلوں میں، دیکھیے کتنی عورتیں اپنے چہروں کو کھلا ہوا نہیں رکھی ہے۔ کیا ہو گیا عقل کو؟ مطمئن ہے حاجی، مطمئن ہے نمازی، مطمئن ہے داڑھی رکھنے والا، مطمئن ہے علماء سے وابستہ اولیاء کرام کی ہاتھ پر بیعت کرنے والا کہ صاحب میری بیگم تو پردہ کرتی ہے۔ جس چیز کا پردہ ہوا کرتا ہے، کوئی لڑکے والا کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے اور وہ یوں کہیں کہ صاحب ہم لڑکی کو نہیں دکھائیں گے، ہم تو فوٹو کو بھیجیں گے، بجائے چہرے کی فوٹو بھیجنے کے وہ سارے جسم کی اسکیننگ کی رپورٹ بھیج دیں، میڈیکل رپورٹ بھیج دیں، ایکسرا رپورٹ بھیج دیں۔ ہے کوئی دنیا میں لڑکے کا باپ اور لڑکے کا رشتہ دار جو اس کے چہرے کے علاوہ سارے جسم کی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر شادی کر سکتا ہے؟ کتنے کا دروازہ چہرہ ہے، حسن کا مرکز چہرہ ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ لڑکے والے اپنی بہو کو تلاش کرنے کے لیے لڑکی کا چہرہ ہی دیکھا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ایک طرف نیٹی پہنا کر مسلمان مطمئن نہیں ہو گیا، بازار میں حسن کا مرکز بنا کر زنا کے تیر اور زنا کے نظر اس کی پرچھائیاں اس پر برسا رہا ہے اور پھر مطمئن ہے کہ میرا گھرانہ صاحب دیندار کا گھرانہ ہے، میرا گھرانہ متقیوں کا گھرانہ ہے۔ کسی نے چہرے کو ڈھانپ بھی لیا تو کیا اس کی چوٹی برقعے کے باہر نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی ایک عورت، شادی شدہ ایک عورت جس کا مرد USA گیا ہو، امریکہ گیا ہو، انگلینڈ گیا ہو، برطانیہ گیا ہو اور سعودی گیا ہو اور وہ عورت شہوت میں مبتلا ہو کر دیور کے ساتھ زنا کر رہی ہو، یا یہ کہ زنا بازار میں رنڈی خانے میں اپنے عصمت کا سودا کر رہی ہو، اسے تو ہر ایک آدمی زنا کہتا ہے، اسے ہر ایک آدمی رنڈی بازی کہتا ہے۔ برقع پہننے والی عورت کی بات جن کو اپنی دینداری پر ناز ہے، برقع لگا ہوا ہے، جسم کا سارا حلیہ، سارا جغرافیہ نظر آ رہا ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اگر چہرہ بند بھی ہے، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں، پنجے کھلے ہوئے ہیں، بال باہر رکھے ہوئے ہیں، جاؤ مسلکوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، حنفی شافعی مسلک میں سینکڑوں باتوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، حنبلی اور مالکی مسلک میں سینکڑوں باتوں کے اندر تصادم ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی مسلک کے ماننے والے مفتی سے یہ سوال کرو، عورت نماز پڑھے اور 3 سبحان اللہ کی مقدار میں اگر اس کی چوٹی نظر آ جائے، اگر اس کے سر کے بال نظر آ جائے، جاؤ پوچھو کیا ہو گیا ہے، کیوں پوچھتے نہیں، کیوں معلوم نہیں کرتے؟ تمہیں دین کی ضرورت نہیں، تمہیں آقا کے طریقے کی ضرورت نہیں۔ اپنی عورتوں کو حیا کے راستے پر، اماں عائشہ کے راستے پر، اماں خدیجہ کے راستے پر تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں۔ ڈنڈیوں کے طور طریقے پسند ہیں، آقا کی وہ پیشین گوئیاں پسند ہیں جس میں آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا
ایک زمانہ آئے گا اون کے کوہان کی طرح عورت کے سر پر چونڈا ہوگا، کپڑے پہنے ہوئے ہوگی، حقیقت میں ننگی ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت سے ان کو اتنا دور رکھے گا کہ جبکہ جنت کی خوشبو قیامت کی مسافت سے 500 سال مسافت کی دوری سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ آقا نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی سوچا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے ایک کافر، ایک چمار، اور تیری عورت چہرے کو کھلا رکھ کر جا رہی ہے، بالوں کو بکھرا کر جا رہی ہے، ہاتھ میں پیشاب کا عضو ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نالی پر کر رہا ہے اور آنکھوں سے زنا کے تیر برسا رہا ہے۔ کیا حدیثوں میں یہ واقعہ نہیں آیا کہ ایک عورت چلی جاتی ہے مدینے کے بازار میں، ایک یہودی اس عورت کے آنچل سے اور دوپٹے سے کھیل تماشا کرتا ہے، ایک کملی اٹکا دیتا ہے، ایک روڑا اٹکا دیتا ہے، اس کا آنچل نکل جاتا ہے، اس کا دوپٹہ نکل جاتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اس منظر کو میں دیکھ رہا تھا کہ عورت کے سر سے آنچل نکل گیا، عورت کے سر سے دوپٹہ نکل گیا، میں گیا اپنے نیام سے تلوار کو نکالا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب جب یہ کام کیا صحابی خاموش کب رہ سکتا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ عمل سرزد ہو گیا، آپ جو سزا دینا چاہیں یا اس کا جو حکم ہے آپ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد فرمایا کہ جناب والا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا یہی عمل میں آپ کے ساتھ کرتا، آپ نے جو کیا وہی عمل میں بھی کرتا۔ سر سے دوپٹہ اور آنچل کے نکلنے پر خون خرابہ ہو رہا ہے، 16 سینٹی میٹر کی چولی پہن کر رنڈیوں کی طرح فلموں میں گانے اور ناچنے والی ہیڑیوں کی طرح امت محمدیہ کی بیٹی، امت محمدیہ کی ماضی، آقا پر ایمان لانے والی، آخرت پر ایمان لانے والی حاجی تیرے گھرانے سے نکل رہی ہے، نمازی تیرے گھرانے سے نکل رہی ہے، محمد کے غلام تیرے گھرانے سے نکل رہی ہے، تیری حیا کو کیا ہو گیا، تیری غیرت کو کیا ہو گیا، تیرے شرم کو کیا ہو گیا؟ کیا علماء نے تجھے نہیں بتایا کہ نیل پالش میں سور کی چربی ملتی ہے؟ کیا علماء نے تجھے نہیں بتایا ہونٹوں پر لگنے والی لالی پر سور کی چربی ملا کرتی ہے؟ قرآن کے کس بارے میں سور کی حرمت کا بیان نہیں ہے؟ نام ہے عائشہ، نام ہے قتیبہ، نام ہے رابعہ بصریہ، اور جا رہی ہے چلن ہو رہا ہے بدچلنوں کی طرح اور سور کی چربی چہرے پر ملے ہوئے۔ کیا کبھی تجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی عالم سے پوچھیں کہ اس سور کی چربی لگی ہوئی حالت میں کیا خدا اس بندی کے سجدے کو قبول بھی کر سکتا ہے، اس کی نماز کو قبول بھی کر سکتا ہے؟ میں بات ان بازاری عورتوں کی نہیں کر رہا ہوں جو اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کا سودا کر رہے ہیں، ان رنڈیوں کی نہیں کر رہا ہوں جو لاٹھیوں میں زانیوں کے ساتھ بسترے گرم کر رہے ہیں، پہلو گرم کر رہے ہیں، ان حرام زادیوں کی نہیں جو کلبوں کے اندر ناچا کرتے ہیں۔ یہ داڑھی والے گھرانوں کی بات، یہ دینداروں کی بات، یہ بزرگوں کے گھرانوں کی بات، یہ مبلغوں کے گھرانوں کی بات، یہ داعیوں کے گھرانوں کی بات، یہ حاجیوں کے گھرانوں کی بات، یہ پرہیزگاروں کی گھرانے کی بات، اور اطمینان کہ جنت کا ٹھیکیدار ہمیں، جنت کی سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھوں میں۔ پہلے جس گھر کے اندر ٹرانزسٹر ہوا کرتا تھا لوگ اپنی لڑکی نہیں دیا کرتے تھے، ارے یہ بے حیا گھرانہ ہے صاحب، ناچ گانا ہوا کرتا ہے، نبی کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے، یہاں میوزک آتی ہے۔ اب ماحول یہ کہ دیندار، میں نے کہا کہ فتنے کے شکل میں آئے، دیندار سے اگر پوچھو کہ ٹی وی آپ رکھیں گے کہے گا استغفار پڑھو، اس میں ناچ گانا ہوتا ہے،
استغفار پڑھو، اس میں کلموں کے بیان ہوتا ہے. استغفار پڑھو، شرابیوں کی کلاکاری ہوتی ہے. ٹی وی بھی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعتیں سنی جاتی ہیں، مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. آنکھیں بند کر کر برسوں سے جو ٹی وی کے نام پر طلاق دیا کرتا تھا، نفرت کیا کرتا تھا ٹی وی کے نام سے، لعنت بھیجا کرتا تھا ٹی وی کے نام پر، آئی کیو ٹی وی آیا، اسلامی چینل. ارے صاحب، یہ ملا، یہ مولوی، یہ کٹ ملا مسلمانوں کو ترقی کرنے نہیں دیتا. جب مائکروفون ایجاد ہوا تب بھی اس نے کہا تھا کہ اس میں بیان دینا جائز نہیں، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں. فاؤنٹین پین جب ایجاد ہوا تھا اس نے فتویٰ دیا تھا اس کا استعمال جائز نہیں. سواریاں ایجاد ہوئی تھی، اس نے فتویٰ دیا تھا احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرو. یہ جو من میں آیا کہتے رہتے ہیں، ان کی بات مت مانو. حضرات، میں یہی بات آج درد دل آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. فرق کریں علماء حقانی میں، علماء ربانی میں، علماء سو میں، منافقوں میں. وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام اور حق کا لبادہ اوڑھ کر قوم و ملت کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جہنم کے دہانے پر پہنچا رہے ہیں. دو میں سے ایک بات صحیح ہوتی، یہ مرد ہے یا عورت ہے نا. ایک آدمی فتویٰ پوچھتا ہے، حضرت ہمارے محلے والے یہ سمجھتے ہیں یہ مرد بانا، شریعت مطہرہ کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے یہ مرد بانا ہے. ایک اور محلے والے فتویٰ پوچھتے ہیں، نہیں حضرت ہمارے محلے والے اس کو عورت سمجھتے ہیں. وہ فتویٰ دیتا ہے مفتی، ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں عورت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فاتحہ یا تو جائز ہو سکتا ہے یا تو ناجائز ہو سکتا ہے. نمازوں کے بعد دعا یا تو سری ہو سکتی ہے یا تو جہری ہو سکتی ہے. عیدوں کے بعد مصافحہ یا تو بدعت ہو سکتا ہے یا تو سنت ہو سکتا ہے. ایک مشت داڑھی یا تو سنت ہو سکتی ہے یا ایک مشت سے داڑھی کم رکھنا حرام ہو سکتا ہے، ناجائز ہو سکتا ہے. یہ کون سی دوا کی دکان ہے؟ یہ کون سے فتوے کی دکان ہے؟ یہ شریعت کی کون سی ٹھیکیداری ہے کہ ایک پوچھے فاتحہ جائز اور ایک پوچھے فاتحہ ناجائز، ایک پوچھے تصویر جائز، ایک پوچھے تصویر ناجائز، ایک پوچھے لڑکی اگر خوشی سے دعوت کھلا دے جائز، اور ایک اگر پوچھے لڑکی کا کھانا حرام، ایک اگر پوچھے جہیز کی رقم لینا جائز، اور ایک اگر پوچھے ایک حبہ لینا جہنم کا لہو پینے کے مطابق ہے. امت آج کشمکش کا شکار ہے. امت کے سامنے بڑا عجیب و غریب فتنہ ہے. جائے تو کہاں جائے؟ پہلے گانا بجانا حرام، اب اسی کو رنگ دے دیا گیا کیو ٹی وی کے نام پر. اب الزامات آنے لگے، فتویٰ دینے والوں نے فتویٰ دیا. ایک بڑی پگڑی والا مولوی ایک بینک کے اوپننگ سرمنی کے لیے جاتا ہے، ربن کاٹتا ہے، اس کی کیمرہ پکڑا جاتا ہے، اس کی ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، اور ایک کٹ ملا کہتا ہے نہیں صاحب ویڈیوگرافی حرام، کیمرہ کشی حرام، ناجائز. امت کہتی ہے، بڑی پگڑی والے مولانا کہتے ہیں کہ جائز ہے، نہ صرف ناجائز جائز نہیں بتاتے، یا ناجائز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کرتے، جاتے ہیں ربن کاٹتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کھلے عام ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور کیمرہ کشی ہوتی ہے. اور ایک کٹ ملا کل پڑھ کر آیا مدرسے میں، آج کہتا ہے کہ حرام ہے. اللہ نے آپ کو سمجھ نہیں دی، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی، آپ نہیں فرق کر سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے.
جہنم کا راستہ کون سا ہے اور جنت کا راستہ کون سا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں؟ آپ کے دسترخوان کے اندر ایک آدمی کتے کا گوشت رکھ دے اور ایک آدمی بکرے کا گوشت رکھ دے، کہنے والا کہے ہے صاحب کتا لیکن اس کی فضیلتیں یہ، اور دوسرا آدمی یہ کہے ہے صاحب یہ بکرا اس کی فضیلتیں یہ، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ دنیا میں دھوکہ نہیں کھاتے؟ دنیا میں کسی آدمی کو دیکھا پتھر کی ٹکری کا آئینہ لگائے ہوئے، دنیا میں کسی کو دیکھا آپ نے کہ پیپروں کا کپڑا پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے، پتوں کو ڈھانکے ہوئے؟ یہاں تو ہوشیاری ہے، دنیا کے معاملے میں بے وقوف بھی عقل مند ہے، اور دین کے معاملے میں آپ کہتے ہیں یہ پگڑیوں کی لڑائی کب تک چلتی رہے گی، یہ علماء کا اختلاف کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ کی قسم، آپ اپنے نفس کو دھوکہ دے کر اپنی سہولت کا دین دنیا میں اختیار کر سکتے ہیں، ویڈیو گرافر کو بلا سکتے ہیں، کیمرہ کشی کر سکتے ہیں، جہیز کا لین دین کر سکتے ہیں، سنتوں سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب قیامت کے دن پیدا کرنے والا باپ اپنی اولاد کا ساتھ نہیں دے گا، جننے والی ماں اپنی اولاد کو پرایا کر دے گی، شوہر اور بیوی کے اندر جدائی ہو جائے گی اور اختلاف ہو جائے گا، تو پھر خدا کی قسم یہ مولوی قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آنے کا، جن کے کہنے پر تم نے داڑیاں بڑھائی، جن کے کہنے پر ٹی وی کی وجہ سے ٹی وی لے کر آئے، جن کے کہنے کی وجہ سے اپنے بیوی کے چہروں کو کھلا رکھا، اپنی عورتوں کے چہروں کو کھلا رکھا، قیامت کے دن یہ مولوی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ اپنی زبان سے یوں کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے پروردگار عالم ہم بڑی پگڑی سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلے، بڑے مولوی سمجھ کر ہم نے ان کی بات کو مانا تھا، لیکن یہ تو یہ ہے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ ہمارے بڑے تھے، رہبر تھے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، مولا ہم کو ایک عذاب دیتا ہے تو ان کو دوہرا عذاب دے، ہم نادان تھے، ہم جاہل تھے، ہم نے مولوی سمجھ کر انہیں پوچھا تھا، ہم نے مولوی سمجھ کر انہیں بلایا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ بینک کا کھولنا حرام ہے، بینک کے لیے جگہ دینا حرام ہے، سود کا کاروبار حرام ہے، سود میں ملوث ہونا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، مولا انہیں معلوم تھا ہماری ماں کی آبرو لٹتی رہی، ہماری ماں کی عزت لٹتی رہی، اپنی ماں کے ساتھ سود کھا کھا کر ہم زنا کرتے رہے، لیکن کبھی نہیں کہا آئے یہ ہمارے دسترخوانوں میں بیٹھ کر روٹیاں توڑتے رہے، مرغی کی ران چباتے رہے، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، مولا اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تو ایک عذاب دیتا ہے، یہ گمراہ خود ہوئے اور گمراہ انہوں نے کیا ہمیں، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، دوہرا عذاب دے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، پہچانے حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ حضرات ہندوستان کے اندر انگریز جو حکومت کیا کرتے تھے، کیا مقصد تھا؟ یورپی ممالک میں کیا ان کی حکومت نہیں تھی؟ کیا انگریز سے متعلق یہ بات تاریخ کے اندر نہیں لکھی گئی کہ انگریزی حکومت میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا؟ آج امریکہ کی اسلامی ممالک سے جو لڑائی ہے، افغانستان کو تباہ برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہے، عراق کو ہضم کرنے کے پیچھے پڑا ہے، سعودیہ کو نگلنے کے پیچھے پڑا ہے، عربی ممالک کی تہذیب اور تمدن کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ لڑائی کس بات کی تھی انگریزوں کی، اور آج وقت کے فرعون امریکہ کی لڑائی کس بات سے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے پاس ڈالر کی کمی، ہتھیار کی کمی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی، پیٹرول کی کمی، جدید تعلیم کی کمی، عیاشی، فحاشی، زناکاری، شراب نوشی، کس چیز کی کمی ہے
کیوں ڈر رہا ہے ایک پگڑی سے امریکہ؟ کیوں ڈر رہا ہے داڑھی والوں سے؟ ایک انگریزی طیارے میں ایک داڑھی والا بیٹھ جاتا ہے، گھنٹوں تاخیر سے وہ طیارہ اڑتا ہے، ہوائی جہاز اڑتی ہے، مادرزاد برہنہ کر کر اسکیننگ لے کر اس کی چیکنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ تیرے پاس ایسے ہتھیارات ہیں، آن کی آن میں دنیا کو تو فنا کر سکتا ہے، ملکوں کو تباہ تاراج کر سکتا ہے، ملکوں کے تختوں کو الٹ سکتا ہے۔ کیا تجھے دولت چاہیے؟ وقت کے فرعون، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی چاہیے، ہے کس بات کی لڑائی؟ کیوں یہ وبا عام ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیوں یہ وبا عام ہے کہ داڑھی رکھنے والا ٹیلیویژن ہوتا ہے؟ کیوں یہ وبا عام ہے کہ پگڑی پہننے والا، مسواک رکھنے والا یہ بنیاد پرست، قدامت پرست اور دیوس قسم کا آدمی ہوتا ہے؟ کیوں ڈر ہے وقت کے فرعون کو؟ اس نے آن کی آن میں افغانستان کا نوالہ بنا لیا، آن کی آن میں عراق کا نوالہ بنا لیا، آن کی آن میں الجزائر کو ہضم کر بیٹھا، آن کی آن میں جہاں چاہا، جب چاہا، جیسا چاہا کرنے والا بنا کر نکل لیا۔ کیوں ڈر ہے اس کو اس لہلاتی داڑھی سے؟ کیوں ڈر ہے اس کو چند امامی کے کپڑے سے؟ کیوں اس کو ڈر ہے ان بوریا نشیروں سے؟ بوریے میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے ہیں۔ حضرات سمجھے کیا عراق کے اندر وہ کون سی دولت، وہ کون سی شہزادی، وہ کون سی رنڈی، وہ کون سی شراب جو تھی امریکہ میں نہیں تھی؟ افغانستان کے اندر وہ کیا تھا جو امریکہ کے اندر نہیں تھا؟ سعودیہ کے اندر وہ کیا پانا چاہتا ہے جو امریکہ کے اندر نہیں ہے؟ انگریز کی لڑائی پہلے بھی، کل بھی، آج بھی، ہمیشہ یہود و نصارہ اور عیسائی، ان کی جو لڑائی ہے نہ دولت کی لڑائی ہے، نہ روپے کی لڑائی ہے، نہ پیسوں کی لڑائی ہے، نہ تخت و تاج کی لڑائی ہے، نہ پیٹرول اور ڈالر کی لڑائی ہے۔ حضرات یہ اگر خطرہ سمجھتا ہے اپنی فرعونیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی خدائی وجود کو، جھوٹے خدائی وجود کو باقی رکھنے کے لیے اگر کسی کو خطرہ سمجھتا ہے، نہ کسی ملک کو سمجھتا ہے، نہ کسی ملت کو سمجھتا ہے، نہ کسی حکومت کو، بلکہ اگر اسے خطرہ ہے تو ان قدامت پسند مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ مگر اسلام میں وہ طاقت ہے کہ وقت کے نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے نمرود کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ مگر اسلام میں وہ طاقت ہے وقت کے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پہچانا، اس نے تاریخ پڑھی، اس نے صفحات کو پلٹ کر دیکھا، اسی لیے اس کو کسی بات سے لڑائی نہیں، کسی بات سے چڑ نہیں۔ چڑ ہے تو داڑھی والوں سے چڑ ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے ہندوستان میں، پورے عالم میں مسلمانوں کے تشخص کو ختم کر دیا جائے، ان کی تہذیب کو ختم کر دیا جائے، ان کے تمدن کو ختم کر دیا جائے۔ حضرات ہندوستان کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہوا وہ کس لیے ہوا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر مولویوں کی کمی تھی، نماز جنازہ پڑھانے والوں کی کمی تھی، مصلی پر امامت کرنے والوں کی کمی تھی، میزنے پر اذان دینے والے بلال کے نائبوں کی کمی تھی؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین اور ان اکابرین، ان بانیان دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فراست ایمانی دے رکھی تھی، انگریزوں کی چال کو بھانپ لیا تھا۔ انگریزوں کی صرف ایک سازش تھی کہ مسلمانوں کا رشتہ ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے، مدارس سے ختم کر دیا جائے، قرآن سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے۔ آپ اپنے گھر کو تعمیر کریں، تعمیر مکمل ہو گئی، الیکٹرک کا کام کرتے نہیں کرتے، آپ نے الیکٹرک کا کام کیا، پلمبر کا کام کرتے نہیں کرتے، آپ نے پلمبر کا کام کیا، سونے کے نل لگا دے، چاندی کے پیپ پہنا دیں، لیکن جب تک
واٹر بورڈ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور جب تک پاور اسٹیشن سے آپ کے قمقموں کا تعلق نہیں ہوتا، کروڑوں روپے کے قمقمے ہو لیکن کیا اس میں روشنی آ سکتی ہے؟ یہی ہندوتوا کی چال ہے، یہی انگریزوں کا سوچنا ہے کہ مسلمانوں کے رشتوں کو علماء سے ختم کر دیا جائے، مدارس سے ختم کر دیا جائے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ملا ہے جو ہماری فرعونیت کو چیلنج دے سکتا ہے، ہماری جھوٹی خدائی کے بت کو پاش پاش کر سکتا ہے، یہ قوم کے اندر وہ روح بھر سکتا ہے، وہ جان ڈال سکتا ہے، وہ اسپرٹ ڈال سکتا ہے کہ آبا اور اجداد قربان ہو جائیں، مال قربان ہو جائے، ملک قربان ہو جائے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن مذہب اسلام پر آنچ نہ آنے پائے۔ آج حضرات اس فضا کو بنانے کے لیے انگریز نے کسی زمانے میں نام نہاد مولویوں کو، قادیانیوں کو چھوڑا تھا، بریلویوں کو چھوڑا تھا، رضا خانیوں کو چھوڑا تھا، تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا کر کر ایک طرف مکتبہ فکر دارالعلوم دیوبند کے علماء جذبہ جہاد بیدار کرتے رہیں اور دوسری طرف یہ علماء نام نہاد بڑی پگڑیاں والے امت کے اندر انتشار پیدا کرے کہ تمہیں اپنے جان کو بچانا بھی جہاد ہے، عورت کو بچانا بھی جہاد ہے، اولاد کو بچانا بھی جہاد ہے، روزی دینا بھی جہاد ہے۔ کیا یہ لفافے نہیں لکھے جاتے رہے؟ یہ مضمون کیا تحریر نہیں کیا جاتا رہا؟ ایک طرف مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی تنہائی کاٹے، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کریں، ایک طرف فاطم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف انگریز گرفتاری کا وارنٹ نکالے، پھانسی کا پھندا تیار رکھے، دوسری طرف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلاف جلا وطنی کا حکم دے اور آپ کے قتل کے منصوبے بنائیں، ایک طرف حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون تھے؟ یہ کاؤنسلر تھے؟ سیاست سے کیا لینا دینا، حکومت کی گدیوں سے کیا لینا دینا؟ اے دنیا کے کتے، تو بھوکا ہوگا دولت کا، تو بھوکا ہوگا روپیوں کا، تو بھوکا ہوگا پیسوں کا۔ علماء حکومت کو جوتیوں کی نوک پر رکھا کرتے ہیں۔ علماء خدا کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے پروانے ہیں۔ وہ ضمیر فروش کتا ہوگا جو کسی سیاسی کتے کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیوگرافی کروا لے اور جانے کے بعد ویڈیوگرافی کے حلال کا فتویٰ دے دے۔ وہ کوئی ضمیر فروش ملا ہوگا، منافق ہوگا، عبداللہ ابن سبا کی ناجائز اولاد ہوگا کہ شادی کے بعد دلہن کی طرف سے ہونے والی دعوت کے اندر بغل میں دفتر مار کر دعوت بھی کھا لے اور جانے کے بعد اس کے جواز کا فتویٰ بھی دے دے۔ یہ علماء ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اولاد کو یتیم کیا، وطن سے جلا وطن ہوئے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انتقال کا وقت ہوا، آپ کو تختے پر لٹا دیا گیا، رات کو راز رکھا۔ آج ایک قربانی کا چمڑا کسی مدرسے کو دے کر اور کسی یتیم خانے کو دے کر 10 سال کے بعد یتیم خانے کا ذمہ دار ملے، مدرسے کا ذمہ دار ملے اور مسجد کا متولی ملے، ہم گلے میں ہاتھ ڈال کر شادی خانے میں بطور تفاخر کے کیا نہیں کہتے؟ ہاں متولی صاحب یاد ہے 15 سال پہلے میں نے تمہارے مدرسے کو چمڑے کا رجوع قربانی کا چمڑا بھی بھیجا تھا۔ یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے، تختے پر لٹا دیا گیا، کروٹ سلا دیا گیا۔ غسل دینے والے غسال نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کی طرح جگہ جگہ لوہے کے جسموں سے، لوہے کے سلاخوں سے آپ کے جسم کو داغ داغ کر دیا گیا ہے۔ سلاخوں کو انگاروں میں گرم کر کر پیٹھ پر داغ دیا گیا ہے۔ غسال نے شاگردوں سے پوچھا اور مریدوں سے پوچھا کیا کر رہا جی نہیں کیا، کیا ہو گیا تھا حضرت کی پیٹھ کو؟ تو آپ کے شاگرد نے فرمایا حضرت نے اسے راز رکھنے کے لیے کہا تھا۔ انگریز روزانہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لے جایا کرتا تھا، سلاخ کو انگاروں کے اندر ڈالا کرتا تھا، سلاخ سرخ ہو جاتی تھی انگاروں کے مانند،
اور آگ کی پیٹ کو روزانہ داغا کرتا تھا، پیٹ سے نکلنے والے خون کے فوارے وہ سناک کو ٹھنڈا کر دیا کرتے تھے۔ ایک ایسے دور میں جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک کو چھیڑ رکھا تھا، ایک ایسے دور میں یہ علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دولت سے کوئی تعلق نہیں، روپیوں سے کوئی تعلق نہیں، پیسوں سے کوئی تعلق نہیں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار میں وقت کے بادشاہ نے، وقت کے نواب نے آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ آج کمشنر سے مصافحہ کوئی کرے برسوں تک اس کی یاد کو تازہ رکھے گا۔ میں بھی کسی ڈیڑھی کمشنر سے ملاقات کیا تھا، تف ہے، لعنت ہے مسلمان، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں عیسائیوں نے پیر پکڑ کر کہا تھا، عمر ہمیں اجازت دو، آپ جیسی ٹوپی ہم سلا لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، جہنمی کبھی جنتی کے لباس کو نہیں اپنا سکتا، اجازت نہیں ہے، تم نہیں اپنا سکتے۔ آج مسلمان غیروں کی تہذیب و تمدن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تمہاری عورتیں کیا مطالبہ کر رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں کیا تقاضا کر رہی ہیں، تمہارے گھرانوں میں کون سے کپڑے سل رہے ہیں، یہ کون سی تہذیب کی عکاسی ہے، یہ کون سے اسلام کی ترجمانی ہے، یہ کون سے امہات المؤمنین کا لباس ہے۔ ایک طرف یہ علماء ربانی جان جوخم میں ڈال کر، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے کی فکر کر رہے تھے، کیا اسی زمانے کے اندر کچھ ضمیر فروش علماء کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ قاسم نانوتوی کافر ہے، اس کے پیچھے نماز حرام ہے؟ کیا یہ نہیں کہا تھا اشرف علی تھانوی کافر ہے، اس کی کتابوں کو ہاتھ لگانے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، ان سے جو مصافحہ کرے اس کا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بازار میں جاتے ہو، اصلی اور نقلی چیز کا فرق سمجھتے ہو، بازار میں جاتے ہو، چاولوں کی قسموں کو پہچانتے ہو، اپنے لڑکے کے لیے بہو کی تلاش بہترین سے بہترین کر سکتے ہو۔ آج تک آپ نہیں جان سکے کہ حق کا لبادہ اوڑھ کر ظالم انگریز کے ایجنٹ علماء کون ہے؟ کون؟ کیوں ٹی وی کے پیچھے کن کی سازش کار فرمائے؟ وہ بڑی بڑی داڑھی والے، وہ حاجی جو دو چار سال میں ایک عمرہ کرتے ہیں اور ایک حج کرتے ہیں، اور جنہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر کی لڑکی اسے گھر میں نہیں جا سکتی، نہیں ہوتا بیان کرنا۔ جس گھر کے اندر ناچ گانا ہو، نبی کی نافرمانی ہو، سے کہا کہ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، یہ کیوں ٹی وی ہے، یہ ذاکر نائک ہے، یہ رضا خانی چینل ہے۔ اب یہ جو روزانہ قرآن شریف پڑھا کرتا تھا، اس نے قرآن شریف کو پڑھنا بند کر دیا۔ ام سلمہ ام میمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آنے پر آقا نے ان کو ڈانٹ پلائی، فرمایا تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ان دونوں خواتین نے کہا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے صحابی اندھے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو کیا آپ نے نہیں فرمایا افا امیاوانی انتما الستما تبصرانی ہی؟ ارے ان کی آنکھیں چلی گئی تو کیا تم بھی اندھی ہو گئی؟ مجھے بتائیں، شوہر کی موجودگی میں امہات المؤمنین کی پاکیزگی کی قسمیں زمین کھایا کرتی تھی، آسمان آپ کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی کو قبول کیا کرتا تھا، فرشتے جن کی طہارت کے نغمے گایا کرتے تھے۔ تیری بیوی پر الزام لگے زنا کا،
تجھے ایک سوار لائر کی ضرورت پڑے گی. تیری بیٹی پر اغوا کا الزام لگے, DNA ٹیسٹ کرا کر قوم کے سامنے رپورٹ دینی پڑے گی کہ میری بیٹی کا حمل نہیں ٹھہراتا, عاشق نے زنا نہیں کیا تھا, منہ کالا نہیں کیا تھا, اباشن نہیں ہوا تھا, تجھے پروف دینا پڑے گا. یہ ازواج مطہرات کہتا ہے کمینے کہ دل کی پاکیزگی چاہیے, چہرہ کھلا تو کیا, یہ مولویوں کے دل خراب ہیں, ان کی نگاہیں خراب ہیں اور دل کی بات زبان پر آ جایا کرتی ہے. دل اگر پاک ہو, کال سینٹر میں جا کر ایک نوجوان لڑکی, ایک نوجوان رنڈے کے آغوش میں بیٹھ کر شب گزاری کرے, دل پاک ہو کوئی بات نہیں. ٹیچر کے پوسٹ میں جا کر کام کرے, کاؤنسلر بن کر چمار کے ساتھ جا کر کام کرے, دل پاک ہو. بتاؤ محمد کی بیویوں سے بڑھ کر کائنات میں کیا کسی کا دل پاک ہو سکتا ہے؟ تیری بیٹی اور تیری بیوی اور تیری اماں کی طہارت کے لیے تجھے ایجوکیٹ اور لائر کو ڈھونڈنے پڑیں گے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک قصبے کے اندر تشریف لے کر گئی اور منافقوں نے آپ پر تہمت لگائی اور الزام لگایا, یہ کون پاک باز عورت ہے, وہ دل سے مائل نکال دے اور دل سے گندگی کو نکال دے, خباثت کو نکال دے, رنڈیوں کی صف میں اپنی ماں بہنوں کو شامل ہونے سے نکال دے. برا نہ مان, یہ کون مولوی ہے جو بات بات میں ہماری عورتوں کو رنڈی بتاتا ہے؟ کیا ضرورت تھی اس چہرے کو کھلا رکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی ایک کالی نیٹی پہنا کر زانیوں کے مجمع میں بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ اسپرے لگا کر, یہ پھول لگا کر, یہ بالوں کو لہرا کر ایک حرام زادوں کے مجمع کے درمیان بھیجنے کی؟ مجھے یہ بتا, ضرورت بتا, وجہ بتا. نہیں صاحب, دل صاف ہو. میری بیگم کا دل صاف ہے, برسوں سے ڈیوٹی کرتی ہے, ملازمت کو جاتی ہے, سیلس گرل بنی ہوئی ہے, ایک باس کے پاس ٹیپسٹ بنی ہوئی ہے, کمپیوٹر آپریٹر کا کام کیا کرتی ہے. مولانا صاحب ہماری بیٹی کو برا نہ کہو, تیری بیٹی پر داغ آ جائے. میں نے کہا اسکیننگ کرانی پڑے گی, DNA ٹیسٹ کرانا پڑے گا, ایک جھوٹے لائر کا سہارا لے کر تیری بیٹی کا نکاح کرنا پڑے گا, ایک جہیز کے لالچی کتے کو بٹھا کر اس ڈنڈی نما لڑکی کے جو ہے سماج اور شادی کے بندھن کو باندھنا پڑے گا. لیکن یاد رکھ, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگاتا اور منافقوں نے پوری مدینہ منورہ کی ہوا کو ناسازگار کر دیا تھا, جگہ جگہ تہمتوں کے تیر برس رہے تھے, اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. آپ کی نیند میں فرق آ چکا تھا, آپ کے ملاقات کا طریقہ بدل چکا تھا. اماں عائشہ نے پوچھا, دنیا والے لاکھ کہے میرے محبوب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں خدا کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. اماں عائشہ فرماتی ہے, میرا محبوب اگر یہ کہہ دیتا کہ ساری دنیا کچھ کہے محمد تمہاری تصدیق کرتا ہے تو میری عید ہو جاتی, لیکن آج میں دنیا سے مایوس ہو چکی تھی. دنیا کے ظلم و ستم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ چکے تھے, ابھی وقت نہیں بیتا تھا, مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی نہیں پائی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سورہ نور کی آیتیں لے کر نازل ہوئے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مرد کے لیے.